بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے سید الکائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کا واقعہ۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے آپ کی سب سے پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا ہیں۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سید النساء اہل جنت اور سید النساء عالمین جیسے القاب عطا ہوئے۔ آپ وضع قطع اور شکل و صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھیں۔ پرنور ولادت سید فاطمۃ الزہرا کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے سال پہلے ہوئی۔ جب آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ آپ کی ولادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر پر ہوئی، اسی لیے اسے مولود فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کی سپرد نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے زیر سایہ آپ کی شاندار پرورش کی۔ عبادت و ریاضت آپ روزوں اور عبادت و ریاضت کا بہت شوق رکھتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دی۔ پردہ و حیا شرم و حیا اور پردہ کرنا آپ کے اعلیٰ اوصاف میں سے تھا۔ کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی، بلکہ آپ کی یہ تمنا تھی کہ وصال کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ بروز محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ آپ رضی اللہ عنہا پولیس راہ سے گزر جائیں۔ راہ خدا میں خرچ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا آپ کا محبوب و پسندیدہ ترین عمل تھا۔ چنانچہ آپ کی یہ شان اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی۔ ازواج زندگی حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح یقیناً بہت عمدہ اور شاندار تھا، جس میں خود رب کریم کی رضا اور نبی کریم کی دعائیں، نصیحتیں اور شفقتیں شامل تھیں۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 صفر سن 2 ہجری میں ہوا۔ نکاح کے بعد ہی بی بی فاطمہ نے امور خانہ داری کی ذمہ داریوں کو نہایت حسن اسلوبی اور سلیقے سے نبھایا اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے، پانی کی مشک بھر کر لانے کی مشقت ہوتی، آپ نے پھر بھی اپنی ازواجی زندگی کا سفر صبر و شکر سے طے کیا۔ تربیت اولاد آپ کے 3 بیٹے حسن، حسین، محسن اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ان میں حضرت محسن اور رقیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ عشق رسول آپ اپنے بابا جان سے بے انتہا محبت فرماتیں، انہیں اپنی جگہ بٹھاتیں، ان کی خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر رنجیدہ ہو جاتیں۔ ایک بار کفار مکہ نے معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچھڑانی ڈال دی۔ آپ کو معلوم ہوا تو بہت غمگین ہوئیں اور فوراً جا کر اسے ہٹایا۔ غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر بھی زخم آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھو رہی تھیں، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ مبارک چہرے کے زخم پر رکھی، جس سے خون تھم گیا۔ آقا کی ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لخت جگر سے بہت محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے اور ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ نیز آپ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کو ہاں تشریف لاتے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ ازواج مطہرات سے محبت ازواج مطہرات سے بی بی فاطمہ کا تعلق نہایت محبت بھرا تھا۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا، حضور کو کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ پوچھا مردوں میں؟ فرمایا ان کے شوہر۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی حق گوئی کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد، بلکہ جو آپ کے علم میں تھا وہ صاف صاف کہہ دیا۔ اگر یہی سوال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری جناب عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ پھر ان کے والد، معلوم ہوا کہ ان کے دل بالکل پاک صاف تھے۔ افسوس ان لوگوں پر، بے جوان حضرات کو ایک دوسرے کا دشمن کہتے تھے۔
وصال پرملال آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور کی یاد اور فراق میں بے چین رہتی۔ آخرکار حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک کو آپ اس جہاں سے رخصت ہو گئی۔ صحیح قول کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مختار قول یہ ہے کہ آپ کا مزار پر بقیع شریف میں ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔